یہ جو بندوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ ہے، ان حقوق کے معاملات میں سب سے مقدم حق اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا احترام کرے۔ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، تو اللہ نے اپنی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے بلند حق وہ والدین کا رکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اور کسی کی بھی غلامی نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم کسی کی بھی بندگی نہیں کرنا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے فوراً بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو حق ہے، بلند حق، وہ والدین کا حق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور تیسرے مقام پر اسی سے ملتی جلتی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک چوتھے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اختیار نہیں کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور ایک چھٹے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشکر لی، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انشکر لی، میری شکر گزاری بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم کی 6 مختلف مقامات سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مقدم ہے، اور اللہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق وہ والد کا اور والدہ محترمہ کا ہے۔ والدین کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی اتنا زیادہ بلند حق عطا نہیں فرمایا جتنا زیادہ والدین کو حقوق اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی اپنے والدین کے سامنے اپنی زبان سے نہ نکالنا۔
وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کو کسی بات پہ جھڑکنا بھی مت، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو جھڑکنا بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے والدین سے کوئی بات کرنا، ان سے مخاطب ہونا تو انتہائی عزت دار کلمے کے ساتھ اور انتہائی احترام اور ادب والی بات کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے اور پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ پھیلا دینا اور رحمت کا مادہ ان کے لیے اختیار کر لینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا کہ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جب میں چھوٹا تھا اس وقت جس طرح انہوں نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی، اسی طرح اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔